شیخ، طاق راتوں کی اپنی ایک اہمیت تو واضح ہے کہ اس میں عبادت کرنا ایک عظیم اجر ہے، لیکن اگر کوئی شخص طاق راتوں میں کسی اپنے مسئلے کے لیے عبادت کرے، یا شادی کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی اپنے مخصوص مسئلے کے لیے جا کر عبادت کرے، تو کیا اس کی رات کی جو خصوصیت والی عبادت ہے، یا جو رات کو اس کو اجر ملنا ہے طاق رات کا، کیا اس میں کوئی کمی ہوگی یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، حرج کوئی نہیں۔ بسا اوقات بندہ جو ہے نا، یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں نا، آپ نے سنا ہے کہ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس کوئی اپنے کام سے بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ کہ وہ تھا عبادت میں۔ لالچ تو سب کو ہوتی ہے، کوئی اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کوئی کاروبار کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کسی پہ، ٹھیک ہے۔ تو جنت کی طمع اور لالچ رکھنا اور اجر و ثواب کی امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ہی بات کی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یا تو جنت کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو بھائی پھر کس کے لیے کریں؟ تو یہ صوفی ازم کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو پانے کی کوشش کریں، بس آپ چھوڑیں جنت منت کو۔ آپ تو جہنم سے ڈر کے عمل کرتے ہیں، چھوڑیں جہنم کو ڈرنے کو بھائی۔ بلکہ انہوں نے واقعہ بنا رکھا، رابعہ بصری جو ہے گلاس سے پانی لے کے جا رہی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی نیک ولیہ تھی، یقیناً اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے گئے ہیں، تو وہ بنا رکھا لوگوں نے کہ رابعہ بصری پانی کا گلاس لے کر جا رہی، کہا ہماری کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ بولے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، لوگ اللہ کے لیے عمل تھوڑی کرتے ہیں، اس سے ڈر کے کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے ڈرو، شریعت کہتی ہے ڈرو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو بھائی، جنت کی لالچ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو ثواب احتساباً کے الفاظ ہیں نا، احتساب کا معنی اجر اور ثواب اور صبر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اگر وہ اپنے کوئی ذاتی اس میں چیز رکھ لیتا ہے کہ لگے ہاتھ یہ کام بھی ہو جائے میرا، اور جاگنا تو ہے ہی مجھے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ کم وقت دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اگر فجر سے پہلے اس کو چند لمحے بھی مل گئے تو رات پکی ہے انشاءاللہ۔ شیخ، میرا دوسرا سوال روزہ کھلوانے کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح روزہ کھلوائے کہ بہت اچھا انتظام کرے، طعام کا انتظام کرے، بہت زیادہ پھل فروٹ کا انتظام کرے، بہت معیاری انتظام کرے لوگوں کے روزہ کھلوانے کے لیے، اور اس کے برعکس دوسرا ایک شخص جو کہ صرف ایک کھجور اور ایک گلاس پانی کے ذریعے لوگوں کا روزہ کھلواتا ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو جو ملنے والا اجر ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہوگا یا پھر دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا؟ دیکھیں جی، ثواب تو ملے گا، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، باقی یہ کہ نمبروں میں فرق آتا ہے، بس یہ ہے۔ آپ باشعور ہے ماشاءاللہ، اور وہ سلمان فارسی والی جو مشہور حدیث ہے، اگر اس کو مان لیا جائے صنعت کے اعتبار سے، علماء بیان بھی کر دیتے ہیں، اس میں تو ذکر ہے کہ جو ایسے کھلوائے گا اس کو یہ ملے گا، جو ایسے کھلوائے گا اس کو یہ ملے گا۔ تو درجات میں فرق ہوگا، نمبروں میں فرق ہوگا، باقی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جس کو جو توفیق ملے کر لینا چاہیے، انشاءاللہ ثواب پکا ہے، باقی نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے۔ شیخ، رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے مختلف چینل پر ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں علماء اکرام مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں کمرشلز بھی ہوتے ہیں جن میں میوزک ہوتا ہے، اور سوال جواب بھی ہوتے ہیں، کچھ مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن القصہ مختصر کے لوگ سارا دن بیٹھ کے یہ دیکھتے رہتے ہیں، نہ نماز کا ہوش نہ قرآن پڑھنے کا ہوش۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا جو ہے دور حاضر کا، الیکٹرانک میڈیا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، دیکھیں ہم اس کا انکار تو اب نہیں کر سکتے، وہ ایک محاذ بن چکا ہے، اس کو خالی چھوڑنا تو باطل کے ہاتھ میں ہتھیار دینے والی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے، انہوں نے آپ کو بوٹی دے کے بکرا آپ سے لے لیا ہے۔ انہوں نے آپ کو، جیسے فیملی پارک والوں نے نا عورتوں کو گھر سے نکال دیا، مولوی صاحب بھی بولے فیملی پارک، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ ایک سازش ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ لوگ ایک تو علماء کا احترام بھی کھو بیٹھے ہیں، ہاں جی، اس کا منہ کدھر ہے، منہ میں کیا بھرا ہوا ہے، ٹانگ کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے، اس نے اٹھایا آن لائن، اس نے بھائی میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ علماء کا احترام بھی چلا گیا، عبادت کے جو آداب تھے، احترام تھے، جو خشوع اور خضوع تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو اس کو روک لیا جائے، باقی ہم منع نہیں کر رہے، لیکن جیسے شادی بھی ہمیں اسراف ہے نا، اس کو روکا جائے۔ اب شادی ولیمے کو تو نہیں روک سکتے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح سحر و افطار میں جو اضافی چیزیں اس کو روکا جائے، سحر و افطار جائز ہے، تو یہ سارے پروگرام بھی جائز ہیں، علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، لیکن اس میں جو ہلڑ بازی ہے،
اس میں جو غیر ضروری لغویات ہیں اس کے لیے علماء کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے، اور میڈیا آپ کی بات مانتا ہے، ایسی نہیں ہے آپ اٹھ کے چل دیں، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اینکر آپ کی بات مانتے ہیں اگر آپ منوانا چاہیں۔ میں نے محمد سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، ہمارے نائب امیر بھی ہیں، ان کو میں نے سنا ایک دفعہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا، آپ بے حجاب عورتوں کو بٹھاتے ہیں ہمارے سامنے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو علماء کو ایکشن لینا چاہیے، ہم اس کے بغیر بھی ہمارا دین تو چل رہا ہے، ہم اس کے محتاج تھوڑی ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں، ہمارے پاس کیا محتاجی؟ ہمارے سلف نے انہی چٹائیوں پہ پڑھا اور پڑھایا ہے، یہیں سے تقویٰ زہد کی باتیں ہوئی، یہیں توبہ طائب ہوتے ہیں لوگ آگے، یہیں محمود و ایاز کا فرق مٹایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواز ہے، جواز کو جواز رکھیں، اس کو سر پہ نہ بٹھائیں، ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے بہرحال۔ شیخ سحری میں صرف کھجور کھا کے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا پھر اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا کھانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بعض سلف صالحین تو کھانا نہیں چاہتے تھے مگر کھاتے اس لیے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یا ان کے والد عمر ابن عاص کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے خادم سے کہا کہ لاؤ دی بس ایک کھجور غالباً لی یا 2 گھونٹ پانی پیے، کہ یہ اٹھا لو۔ اس نے کہا کہ دی کچھ کھا لیں، یہ بھی نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کھا جا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کے کھانے کا ہے، تو میں نے ان کی مخالفت کی۔ باقی آپ آزاد ہیں، آپ پھینی کھائیں، کھجلا کھائیں، دہی کھائیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے، اور حقیقت مزہ بھی اسی میں ہے، یہ کیا کہ ٹھوس لیا اتنا کہ سارا دن بولے الحمدللہ الحمدللہ، اور شام کو پھر الحمدللہ ہو رہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ بلکہ میرا تو اسٹیٹس پہ شاید آج میں دیکھا ہو، یہی لگا ہوگا بھائی ایک گلاس پانی پئیں، کھجور کھائیں، اللہ اللہ خیر سے صحت آپ کی اچھی رہے گی، تقویٰ زہد بھی رہے گا، اسمارٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی حرج کوئی نہیں، کوئی کھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے۔ شیخ تراویح کی نماز میں بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا وہ حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، وہ جو دعا یا مجیروں والی پڑھی جاتی ہے اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، وہ باطل ہے، کوئی شریعت سے دعا ثابت نہیں۔ ہاں وقفہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ تراویح کا لفظ جو ہے نا وہ راحت سے ہے نا، ربہ یربہ ترویحا، ہر 2 کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنا، ہر 2 کے بعد، تو کوئی حرج نہیں اگر 4 کے بعد آپ تھوڑا وقفہ کرتے ہیں اور آپ ایک دور کعبے کا چلا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عرب کے علماء نے ساری باتیں ذکر کی اپنے فتاوی جات میں، تو شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اندر۔ باقی یہ کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو گیا، اور جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے، ہاں جی، اور بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے، اٹھنے کا نام نہیں، قاری صاحب کھڑے ہوئے کہ جی آپ آ جاؤ بھائی، اب آ جاؤ، تھوڑا سا مجھے سونا بھی ہے، بولے جی چائے پی کر آ رہے ہیں، چائے پی کر آ رہے ہیں، لیکن حرج کوئی نہیں، 2 پہ وقفہ دیں، 4 پہ دیں، 6 پہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اہتمام کرنا چاہتے ہیں کچھ کھلانے پلانے کو تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس مسجد کا تقدس اور قرآن کا جو ادب ہے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ شیخ میرا آخری سوال ہے کہ سحری کے بند ہونے کا اور روزے کے کھلنے کا تعلق اذان سے ہے یا ٹائمنگ سے؟ دیکھیں اذان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو آج کل بول کی اذان کچھ اور ہے اور جیو کی اذان کچھ اور ہے، کبھی آپ دیکھنا ٹی وی پہ سما کی اذان کا ٹائم کچھ اور ہے، فرق ہے سب میں، اور گھر میں 4 گھڑیاں تو چاروں کا ٹائم الگ ہے، 6 موبائل ہیں تو سب کا ٹائم الگ ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا ایکوریٹ، ورنہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اصل ہے شرعی ٹائم، شرعی ٹائم جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں اذان ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی نہ ہو، ٹائم سے روزہ کھلتا ہے، ٹائم سے بند ہوتا ہے۔ اذان ایک علامت ضرور ہے، مگر اذان ہی اگر غلط ٹائم پر ہو تو پھر سمجھ رہے بات کو آپ۔ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ جو مسجدوں میں چلا ہوا ہے نا کہ اور یہ بات صحیح ہے ان کی، ویسے طریقہ اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، وہ احتیاطاً 2 منٹ پہلے بند کروا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اذان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں اذان ہوتی بالکل ٹائم پہ تھی تو لوگوں نے اسی کو علامت بنا لیا، اور آج بھی ہمارے اس کو علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر صحیح وقت پر اذان ہو رہی ہے، آپ اس کو علامت بنا کے چلتے ہیں، کھولنے میں، سحر میں، افطار میں، صحیح ہے، لیکن اگر اذان کا ٹائم آگے پیچھے ہے تو شریعت نے اذان کو نشانی نہیں بنایا، بلکہ شریعت نے وہ ٹائم بتایا ہے قرآن میں، جیسے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی دن کی سفیدی رات کے اندھیرے سے الگ دکھائی دی، یہ ٹائم ہے۔ تو یہ شرعی ٹائم ہے، پرانے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو شرعی ٹائم سے روزہ کھلے گا، شرعی ٹائم پر بند ہوگا، اس سے پہلے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ رات کو نیت کر لیں، تاکہ آپ کی آنکھ نہ کھلے اور آپ ہمت رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ خود آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیت کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔